الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حضرات گرامی دینی اور دلی بھائیوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے. میرے بھائیوں، اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہے، اللہ کے نزدیک بڑے ہی بابرکت مقدس دن ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت والے دن ہے. ان میں نیک عمل کرنا میرے پیاروں اللہ کے نزدیک بقیہ سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اس کی اہمیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں ان کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جب کسی دن کی اللہ قسم کھاتا ہے یا اپنی کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت والی مخلوق ہوتی ہے. اس لیے میرے پیاروں، اس سے معلوم ہوا کہ جو 10 دن عشر ذی الحجہ ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب کا ہے. بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام دنیا ایام العشر، کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں، یہ 360 دن جتنے دن ہیں، سارے دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن میرے پیاروں یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. حتیٰ کہ ماہ رمضان ہم جانتے ہیں بڑا مقدس مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ، اس کے دنوں سے بھی میرے پیاروں ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے. ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں یقیناً وہ افضل ہیں، لیکن جو دن ہیں ان دنوں سے افضل ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کا دن ہے. ماہ رمضان کی راتوں میں میرے پیاروں ایک رات شب قدر ہے، لیکن ماہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے. 5 وقت کی نماز اس میں پڑھتے ہیں، نفلی روزوں کا رکھنا اس میں مسنون ہے، نفلی صدقات یا فرض صدقات کو دینا مسنون ہے. اس کے بعد میرے پیاروں حج اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس عشرے کے ساتھ خاص ہے. یہ کسی اور مہینے میں نہیں پایا جاتا ہے، نہ نفلی پایا جاتا ہے نہ فرض پایا جاتا ہے. حج اگر پایا جاتا ہے میرے پیاروں تو عشر ذی الحجہ میں پایا جاتا ہے. نفلی فرض روزہ رمضان میں ہے، نفلی روزہ دوسرے دنوں میں بھی ہے، فرض زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے، نفلی صدقات عام کے دنوں میں. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے میرے پیاروں جو صرف اسی دنوں میں، انہی دنوں میں پائی جائے گی. میرے پیاروں آخر میں بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس عشرے میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اتنا محبوب ہے جتنا کسی اور عشرے میں. یہ آج ہم نے بھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، کون سی نماز پڑھی؟ مغرب کی نماز. یہ نماز اللہ کے نزدیک عشرے ذی الحجہ سے پہلے جو میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، اور عشرے ذی الحجہ کے بعد جو ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اس سے بھی افضل ہے. اس میں جب ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، میرے بھائی عام دنوں سے زیادہ افضل ہے. کیسے افضل ہے؟ کیا میرے پیاروں کیا سبحان اللہ عام دنوں کی طرح نہیں؟ دیکھو جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے نیک عمل کے ثواب کا اجر بدل جاتا ہے. آج مغرب کی نماز آپ نے یہاں پڑھی ہے، ایک آدمی جس نے مغرب کی نماز مکے میں پڑھی ہوگی، دونوں برابر ہیں. یہاں مغرب کی نماز ایک ہے اور مکے میں کتنا ہے؟ 1 لاکھ کی نماز ہے. ایسے مل کر وقت کے بدلنے کی وجہ سے آپ کے نیکیوں کا اجر بدل جاتا ہے. تو یہ عشر ذی الحجہ ہے، اس میں جو بھی آپ نیکی کریں گے، چھوٹی بڑی نیکی کریں گے، اللہ کو بڑی. آخر میں بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اس مہینے میں میرے پاس اس عشرے میں سنت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم تکبیر کریں. کیا کہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم تکبیر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ من هذه الايام العشر. قیل ولا مثلهن یا رسول اللہ؟ قال ولا مثلهن یا رسول اللہ، قال ولا مثلهن. وفي رواية فأكثروا فيهن التحليل والتحميد والتكبير. تو اے میرے امت کے لوگوں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا
زیادہ سے زیادہ تم اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ تم الحمدللہ کہو۔ کیسے میرے پیارو؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس کی لفظیاں ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کب سے؟ جب ذوالحجہ کا چاند ہم دیکھ لیں، اس دن سے لے کر اس وقت سے لے کر کے جب 13 تاریخ کو سورج ڈوب جائے اس وقت تک ہم کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھیں۔ اور خاص طور سے میرے پیارو 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد یہ تکبیر ہم کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں تک کہ 13 تاریخ کے اثر کی نماز ہے۔ تو 2 تکبیریں ہوئی، ایک تو نماز کے پیچھے یہ جو ہے 9 تاریخ سے شروع ہوگی، اور ایک ہر وقت ہم کہیں یہ 1 ذوالحجہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنے کی توفیق بخشے، اور دیگر جو اعمال صالحہ ہیں انہیں اللہ تعالی کو توفیق بخشے۔